السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کا فیوریٹ ناول ہے اہل محبت کے رنگ شدہ کے ایپیسوڈ نمبر 45 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ رات اپنے جوبن پر آئی اور شہر کی رونقوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جاتی سردیوں کی یہ رات موسم بہار سے تھی۔ درختوں پر کنچے چٹک رہے تھے، ہواؤں میں ہلکی ہلکی خنکی جسموں کو بڑی بھلی سی لگتی تھی۔ لوگ اب سردیوں کی وجہ سے گھر پر ٹکے رہنے کے بجائے شام اور رات کا وقت باہر گھومنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نچلے طبقے کے اس ایریا میں قطار سے دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور ہر طرف چہل پہل اس کے جیسے ہی بے چین اور اداس دل کو بہلاوے سے دے رہی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ بھی اپنی جینز کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا۔ ابھی جو کام انجام دے کر آیا تھا اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے اسے دیکھ کر اس شخص کے چہرے پر جو خباثت ابھری تھی، بھلے اسے اس انسان سے کراہیت محسوس ہوئی تھی، لیکن کچھ وقت پیچھے جا کر خود پر نگاہ ڈالی نا تو وہاں گھن، وہی نفرت اسے اپنے آپ سے بھی محسوس ہوئی تھی۔ دل سے توبہ کرنے والے پر توبہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ نصر، اللہ جب چاہتا ہے انسان کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ تم صدقے دل سے اس کی طرف پلٹ جاؤ، پھر تم کسی بات کی پرواہ مت کرنا، ولف تمہیں سنبھال لے گا۔ اس کے کانوں میں کچھ دن پہلے کی کہی گئی ولف کی بات گونجی اور اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی نیلی آنکھیں اشک ندامت سے بھر گئی تھی۔ یا اللہ، میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، مجھے توفیق عطا کر کہ میں اس راہ پر چلتے ہوئے بھلے مر جاؤں مگر ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاؤں کہ جب تیرے پاس آؤں میرے نامہ اعمال میں صرف گناہ نہ ہوں، کچھ نیکیاں بھی ہوں۔ دل سے آگ کی صورت میں دعا نکلی اور پھر سے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے اور موتی کی صورت میں اس خاک میں دفن ہو گئے تھے۔ خاک فرش کو دیکھتے ہوئے نصر کے قدموں میں ہلکی سی لرزش اتری تھی۔ اسے زمین میں تو ایک دن مل کر خاک ہو جانا ہے، پھر اسی زمین پر قدم غرور سے کیوں پڑتے ہیں؟ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ ایک طرف مچے شور نے اس کا سارا دھیان اپنی طرف مبذول کروا لیا۔ نصر نے ذرا سی گردن موڑ کر روڈ کی اس طرف جمی چند لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ کوئی لڑکی تھی جو کسی عورت سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر چلا جاتا کہ وہ لڑکی پلٹی اور نصر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اور یہاں؟ یہ بات کسی بھی طریقے سے یقین کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ کس کی بیٹی ہے یہ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا اور اس جھگڑے میں کبھی نہیں پڑتا، مگر اس لڑکی کا رشتہ کسی اور سے بھی جڑا ہے۔ یہ بات چند گھنٹے پہلے ہی نصر کو پتہ چلی تھی، اس لیے وہ اب مجبور تھا اس کی مدد کرنے کو۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے سوچا اور اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ چند لمحوں میں وہ اس لڑکی اور عورت کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ آس پاس کچھ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور کچھ لوگ آتے جاتے دلچسپی سے لڑکی کو دیکھ لیتے تھے جو زور و شور سے انگریزی میں اس عورت کو لگاتار گالیاں بک رہی تھی۔ کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بہت روب سے بولا اور دونوں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی کی گالی دیتی زبان بند ہوئی اور اس نے سر سے پیر تک پوچھنے والے کو اپنی بے تحاشا سرخ ہوتی گرے آنکھوں سے گھورا۔ کالی جیکٹ اور نیلی جینس میں وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا حلیہ بہت ہی عام سا تھا، مگر وہ غضب کا خوبصورت لڑکا تھا۔ عورت بھی بغیر پلکے جھپکائے سر سے پیر تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ نصر کو تعجب نہیں ہوا ان دونوں کی نگاہ خود پر جمی دیکھ کر۔ اللہ نے اسے ایسا خوبصورت بنایا ہی تھا، لیکن یہ نعمت نہیں تھی اس کے لیے۔ یہی خوبصورتی اس کی دشمن بنی اور پھر اسے گناہ کے دلدل میں پھنسا گئی تھی۔ تلخی سے سوچا اور پھر سر جھٹک دیا۔ آپ کیوں جھگڑ رہی ہیں؟ اس نے بجائے عورت سے پوچھنے کے بجائے براہ راست گرے آنکھوں والی لڑکی سے پوچھا تھا۔ دونوں ہوش میں آئیں۔ گرے آنکھوں والی نے ابرو سکیڑی اور عورت تیزی سے بولی، دیکھو نا صاحب، یہ انگریزی میڈم ہم سے ٹکرائی اور بجائے اپنی غلطی ماننے کے مجھے کیا کیا انگریزی میں سنا رہی ہے۔ عورت نصر کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے بڑی ہی نرمی سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ میں تمہیں گالی دے رہی تھی، بات نہیں سنا رہی تھی، اور اس نے غصے سے بولتے ہوئے اس عورت کو اردو میں وہی گالی بھی دی تھی۔ عجیب سرپھری لڑکی تھی وہ، ابھی تک جو انگریزی میں گالی دی جا رہی تھی اسے اردو میں ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عورت کا منہ کھلا اور آنکھیں باہر کو ابلی، یعنی یہ انگریز میم اسے اب تک گالیاں دے رہی تھی۔ اسے چند پل لگا اپنی محل جاہو جلال میں آنے میں اور وہ شروع ہو گئی تھی، اے میڈم انگریزن، زبان سنبھال کر، ورنہ گالی دینے ہمیں بھی آتی ہے، اور ہم نے سٹارٹ کی نا تو تیرے باپ کی ماں بہن سب ایک کر دیں گے۔ وہ عورت کمر پر ہاتھ رکھ کر پورے جوش و خروش سے اپنے آبائی روپ میں آتی، اب بس کھل کر گالیوں کا پورا کورس سٹارٹ کر دیتی کہ وہ بری طرح سے بھڑکی۔ مجھے بھی آتا ہے تمہارے ماما پاپا کو ایک کر دینا۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ شیرنی کی طرح غرائی اور نصر نے بس تعصب سے سر ہلایا۔ وہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی، لیکن وہ یہاں کے لوگوں سے واقف نہیں تھی۔ یہاں مردوں سے لے کر عورتوں تک میں گالیاں بکنے کا ریکارڈ قائم تھا، وہ اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اے میم صاحب، میرا منہ مت کھلواؤ، عورت نے آخری دھمکی دی۔ یو لٹل بچ، میں کس کی بیٹی ہوں تم جانتی نہیں ہو، اگر ایک بار اپنے پاپا سے
معاف کرنا بہن، اس لڑکی کا دماغ پھیرا ہوا ہے، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ اپنے والد محترم کا حسب نصر نامہ بیان کرتی، نصر نے اس کا بازو جکڑا تھا اور اس عورت سے معذرت کرتا بہت تیزی سے لوگوں کی بھیڑ میں گھستا ہوا لے آیا تھا۔ حالانکہ اس وقت کے درمیان اس نے ہزاروں گالیاں نصر کو سنا ڈالی تھیں، لیکن وہ کان بند کیے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے اس ایریا سے روڈ کی دوسری طرف نکال لایا تھا۔ آپ کی کار کہاں پارک ہے میڈم؟ جیسے ہی وہ روڈ کے کنارے پہنچا، اس نے کپ کا جکڑا ہوا اس کا بازو چھوڑ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یوں بازو کے آزاد ہوا، وہ اس نے بہت تیزی سے بپھر کر اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ ہاتھ تھپڑ کی صورت میں نصر کے گال پر پڑتا کہ اس نے اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں جکڑ لی تھی۔ میں تمہارے باپ کا غلام نہیں اریبہ خانزادہ صاحبہ جو تمہارا تھپڑ برداشت کر لوں گا، اریبہ کی گرے آنکھوں میں سرد پن سے دیکھتے ہوئے پوری نفرت سے کہا، اور اس کی کلائی بری طرح سے اینٹ تھی۔ غصے سے بھڑکی اریبہ درد سے کرا اٹھی۔ نصر نے اس کی کلائی جھٹکی اور اسے وہیں چھوڑ کر وہ دھیرے دھیرے پھر سے اپنی راہ پر چلنے لگا۔ اریبہ نے اپنی کلائی سے ہلاتے ہوئے لڑکی کی پشت کو دیکھا اور پھر پوری جارحیت سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کی جیکٹ اپنی مٹھی میں جکڑی اور پوری قوت سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کون ہو تم اور کیوں تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ نصر نے بس سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور جھٹکا دے کر اپنی جیکٹ اس کی مٹھی سے چھڑوا لی۔ میں کون ہوں یہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پر جس سے آپ جڑی ہیں اس کے احترام میں نے آپ کو اس مصیبت سے بچا لیا، بس۔ اسے سنجیدگی سے بولتا کاندھے اچکا کر پھر سے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی؟ ہوں بس۔ وہ پھر سے گالی دیتی کہ نصر نے ہاتھ اٹھا کر اس قدر خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ اریبہ کی زبان بند ہوئی تھی۔ ایک بھی گالی نکالی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کس سے جڑی ہو، ایک لفظ سرد لہجے میں کہتا وہ اریبہ کو دیکھتا ہوا پھر سے اپنی راہوں پر مڑ گیا تھا۔ اریبہ کچھ دیر اسے کھڑی گھورتی رہی تھی، پھر پوری آواز سے چیخنا شروع ہوئی تھی۔ اے مسٹر، ڈرتی نہیں ہو تم سے؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو، بس نام بتاؤ اپنا، پھر دیکھنا کچھ منٹوں میں تمہارا نام و نشان اس شہر سے ختم ہو جائے گا۔ وہ چینخ چینخ کر اپنے باپ کے غرور میں ڈوبی چلا رہی تھی۔ نصر تنزیہ مسکرایا، مڑا اور قدم قدم چلتا اریبہ کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اریبہ کو اس کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں بہت کچھ جلا دینے کی خواہش کرتی سرد سی آگ دکھی تھی۔ نصر اللہ درانی نام ہے میرا، جا اپنے باپ کے پاس اس کو بتا دے کہ تو مجھ سے ملی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تیرا باپ کیا کرتا ہے میرے ساتھ۔ ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کا لہجہ جتنا بھی تنزیہ سہی مگر آنکھوں میں برف سی سرد کاٹ تھی۔ اس پر سارے ادب لحاظ بالائے طاق رکھ کر اریبہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ایڈریس بھی بتاؤ، پھر بتاتی ہوں کہ میں اپنے پاپا سے کیا کروا سکتی ہوں۔ دو اپنا ایڈریس۔ بجائے اس کا طنز یا چھپا مفہوم سمجھنے کے وہ اسے غصے اور غرور سے تنتنا دکھا رہی تھی۔ نصر نے غور سے اس کا بے دھڑک انداز دیکھا تھا۔ آج کی ملاقات میں شاکر نے بتایا تھا اس لڑکی کے پاس دماغ نہیں، اور اسے اب اس بات پر 100% یقین آ گیا تھا۔ کیوں اب بولتی بند ہو گئی ہے نا؟ اتنی ہمت ہے نا، لاؤ دو اپنا ایڈریس۔ وہ اپنی گرے آنکھوں میں تمسخر آمیز چمک لیے تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ یہاں سے 2 سڑک کے بعد میرا گھر ہے، چلو چل کر دکھا دو، جا کر بتا دینا اپنے باپ کو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں تنزیہ بولا اور اریبہ نے دانت کچکچائے۔ مجھے تم سب مردوں سے نفرت ہے، تم سب بھروسے کے قابل نہیں، نہ تمہاری نسل سے محبت کی جا سکتی ہے نہ دوستی، سب مطلب پرست ہوتے ہیں۔ تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، یہیں ایڈریس بتاؤ مجھے۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر نصر کو گھورتے ہوئے سارے لفظ خوب چبا چبا کر ادا کیے گئے۔ عجیب سرپھری سی لڑکی تھی۔ نصر نے بس کاندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، چل کر دیکھ لو اور ذہن نشین کر لو، ورنہ خدا حافظ۔ اسے بے نیازی سے شاہانہ انداز میں کہا اور کاندھے اچکا کر وہ مڑ گیا۔ اریبہ نے ناک پھونچ چڑھا کر اس کا شاہانہ انداز دیکھا۔ معمولی کپڑے اور پیروں میں معمولی سینڈل، غریب آدمی اور اتنی اکڑ۔ میں اتنی بے وقوف نہیں مسٹر جو تمہارا مقصد نہیں سمجھوں گی۔ اس وقت میں اکیلی ہوں، ورنہ اپنے گارڈ سے تمہاری وہ مرمت کرواتی کہ تم خود اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے۔ تم سب مرد اعتبار کے لائق ہی نہیں ہو۔ غصے سے بولتے بولتے اس کے قریب آئی، ایک دم سے نم ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا اور پھر وہ دھیرے دھیرے چلنا شروع ہو گئی۔ نصر کاندھے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اریبہ کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، اس کا گھر اسی روٹ پر تھا تو وہ اب سڑک کو گھورتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر اس سے 1 قدم کے فاصلے پر وہ چلتی ہوئی مسلسل بولے جا رہی تھی، کتنی کمینی نسل ان مردوں کی، ان کے پیچھے بھاگو تو ان کو غرور ہو جاتا ہے، ان سے محبت کر لو اور اظہار بھی کر دو تو یہ لڑکی کو گھٹیا سمجھ لیتے ہیں۔ خود بھلے وہ سب گھٹیا حرکت کرے، لیکن نہیں، لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کر بیٹھے تو وہ گری ہوئی، وہ ہوس پرست، وہ نہ جانے کہاں کی ہانکے جا رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں درد سا بھی کھلا تھا اور نصر دیکھ رہا تھا وہ بار بار اپنے گال بھی رگڑ رہی تھی، شاید رو رہی ہوگی۔ مجھے کیا سوچا اور پھر سے سر جھکا کر چلتے ہوئے روڈ کو گھورنے لگا۔ کنکر اچھالنے لگی۔ نصر خاموشی سے اسے مردوں کی نسل کو سلواتے سناتے دیکھ اور سن رہا تھا، مگر ایک لفظ بھی اپنی قوم کے دفاع کے لیے اس کے لبوں سے نہیں نکلا تھا۔ میں اس انسان کو چھوڑوں گی نہیں، مجھے گرا ہوا کہا ہے نا، تم کو بھی گرا ہوا ثابت نہیں کیا تو میرا نام بھی اریبہ نہیں۔ اپنی ہی دھن میں غصے میں وہ بہت نفرت سے بولتے ہوئے مڑی۔ اریبہ نے اس بار غور سے پیچھے آتے لڑکے کو دیکھا اور نصر اس کی سائڈ سے نکل جاتا کہ اے مسٹر اکڑ کر پکارا اور وہ تھم گیا۔ جی بتائیے، ایڈریس چاہیے؟
शाइस्तगी में भी भरपूर तंज, मगर अरीबा कड़वा घूंट पीकर आहिस्ता से बोली, तुम यहीं रहते हो? जाने कौन सा काम पड़ा था, नसर ने सोचकर धीमी आवाज में कहा। जी यहीं रहता हूँ। कोई काम? संजीदगी से अरीबा के सारे अंदाज देख रहा था। वो अब किसी पसोपेश में घिरी हुई थी। कुछ देर उसे जांचती निगाहों से देखती रही थी। बोल दे मैडम, मैं आपका काम कर सकता हूँ। वो यजदान की बहन थी, इसलिए शाइस्तगी से पूछ लिया। सरफिरी सी लड़की थी और ये इलाका गुंडों बदमाशों से भरा, किसी मुसीबत में न फंस जाए, ये सोचकर मदद की ठान ली। तुम बता सकते हो यहाँ ड्रग्स कहाँ मिलती हैं? वो खुश होकर बोली और नसर चौंका, फिर संभल गया। तुम्हें क्या करना है? इस तरह पूछा जैसे उसे कब से जानता था। मेरी फ्रेंड ने बताया था ड्रग्स लेने से इंसान अपने सारे गम भूल जाते हैं, और मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ, और मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ ड्रग्स मिलती हैं। उस औरत से पूछा तो मुझे सुनाने लगी। मेरा टाइम वेस्ट किया। अपनी परेशानी बताकर उसने नखवत से सर झटका। वाह क्या अंदाज थे नवाबजादी के। नसर दिल ही दिल में अश अश कर उठा। ड्रग्स दिलवा सकते हो? जोश में वो करीब हुई और वह संजीदा। कितने की चाहिए? नसर अब बिल्कुल संजीदा था, यानी ये ड्रग्स बेचता है। अरीबा बेतहाशा खुश हो गई। तुम ड्रग्स बेचते हो? खुशी से चमकती आंखों से बोलते हुए वह झट से उसके करीब आ गई। बस तुम बताओ तुम्हें कितनी चाहिए? वो अपनी जैकेट में दोनों हाथ डाले वैसे ही संजीदा था। हाँ इतनी दे दो कि आज का गम भूल जाऊं। वो सच में बहुत अपसेट लग रही थी। नसर ने जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी पुड़िया 2 उंगली के दरमियान दबाकर निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने अपनी ली थी, लेकिन ये तुम रख लो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। अरीबा ने उसकी खूबसूरत शक्ल देखी, फिर चुटकी में दबी छोटी सी पुड़िया को। ओ थैंक यू थैंक यू। उसके गले लगने लगी कि वहीं थम गई। नहीं मुझे अब किसी लड़की के गले नहीं लगना, बहुत गंदे होते हो तुम लोग, लड़की को बुरा समझने लगते हो, मुंह बनाकर बहुत गुस्से से कहा, और उसके हाथ से वो पुड़िया झपट ली। इसे एक साथ मुंह में डाल लीजिएगा, आज की रात क्या कई रात अब अपने गम भूल जाएंगी, हल्के से मुस्कुराकर कहा, और वो मुड़कर बहुत तेजी से एक गली में गुम हो गया। अरीबा जाते हुए शख्स को देखती रही, फिर सर झटक पुड़िया देखी। अरे बेवकूफ, पैसे तो लेकर नहीं गया? चलो कोई बात नहीं, कल दे दूंगी यहीं आकर। अरीबा मुफ्त में कोई चीज नहीं लेती। गरूर से सर झटका और अब वो तेज तेज कदमों से एक तरफ बढ़ी थी जिधर उसकी कार पार्क थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अपनी गिरफ्त में दुआ की कलाई जकड़े हुए वासिक उसे सीधा मुर्तजा के रूम में लाया था। आप मुझे इधर क्यों ले आए? दुआ ने अपनी कलाई वासिक की मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए रूठे रूठे अंदाज में ही कहा था। वह जिस तरह उसे किचन से खींचते हुए लाया था, उसकी नाराजगी में और इजाफा ही हुआ था। क्योंकि मुझे तुमसे दिल से सॉरी करनी है। उसकी कलाई अपनी गिरफ्त से आजाद किए बगैर वो मुर्तजा के बेड पर आकर बैठ गया था। साथ ही दुआ को भी अपने करीब ही बिठा लिया। दुआ ने फौरन उसकी आंखों में देखा, जहां शर्मिंदगी के साथ साथ उसके लिए ढेरों मोहब्बत भी मौजूद थी। कल से अलग वही पुराना वासिक। ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए थी वासिक साहब, जो आपको फिर सॉरी करनी पड़े। वह इस बार संजीदगी से बोली, लहजे में हल्की से तलखी खुली, और अपनी कलाई में भी उसकी गिरफ्त से आजाद करवा ली। वासिक नदामत में घिरा था। मुझे बस गुस्सा आ गया था। तुम जानती हो दुआ, मुझे शाकिर बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए। शाकिर नहीं पसंद, मगर मुझसे तो मोहब्बत का दावा है ना आपको? फिर उसकी बात बीच में ही काट कर बहुत तेजी से बोली थी। आंखों में फिर से आंसू आ गए। वासिक का कल का बर्ताव दिल बुरी तरह से दुखाने की वजह बना था। दुआ में वासिक से कोई बात न बन पड़ी। एक कल की ही गलती, दिमागी जंग और गर्म जज्बात ने उसे नुकसान पहुंचा दिया था। ये भले जिस्म या माल का नुकसान नहीं था, ये नफ्स का गुलाम बनने का नुकसान था। अब कभी भी उसका सामना अगर अरीबा से हुआ तो उसे अपनी वो गलती हमेशा याद आती रहेगी, और वह दुआ से शर्मिंदा होता रहेगा। दुआ नम आंखों से गौर से उसका चेहरा देख रही थी। आपके पास अल्फाज भी नहीं वासिक कि आप मुझसे माजरत कर सके, क्योंकि आपका दिल खुद जानता है कल रात आपने मेरे साथ ही नहीं अपनी मोहब्बत के साथ भी ज्यादती की है। सिर्फ मुझ पर मर्दानगी नहीं दिखानी चाहिए, मेरे ऊपर शक भी किया। बोलते बोलते उसका गला रुंधा था, आंखें नम भी हुई थी। वासिक को उस नमी ने तड़पा दिया। तेजी से उसे अपने सीने से लगाना चाहा, मगर वो पीछे हट गई। जब तक सही से माफी नहीं मांग लेते तब तक करीब भी मत आइएगा। दूर हटते हुए जिस तरह उंगली दिखाकर भीगी आंखों समेत रौब और गुस्से से कहा गया, बावजूद परेशानी के वासिक को हंसी आ गई। तुम में ना अपने भैया वाला पूरा असर है। उसकी प्यारी सी नाक चुटकी में दबाकर हिलाते हुए वो अपनी हंसी दबा रहा था। दुआ ने बस घूरने पर इक्तफा किया। बेगम साहिबा, वो प्यार से उसका हाथ थाम कर बोलना शुरू हुआ कि वह बुरा सा मुंह बनाकर टोक गई। मुझे नहीं पसंद ये बेगम साहिबा, बैंगन से शबीह लगता है। वो चिढ़कर गोया हुई और वासिक की हंसी छूट गई। दुआ ने उसे खुफकी से घूरा, जो बिजाय उसे मनाने के बस बार बार हंस देता है। यार फिर बताओ क्या कहूँ? कुछ बोल सा बोला तो उस पर भी तुम्हें एतराज होगा ना? उसकी खफकी के रंग दिखाती खूबसूरत आंखों में झांकते हुए वो उस पर झुकते हुए शरीर हुआ। बोल कर तो देखिए, तब तो मैंने आपकी पक्का भैया से शिकायत लगाते नहीं है। वैसे भी कल रात वाली शिकायत ना लगाकर मैंने आप पर रहम खाया हुआ है। सोचें, अगर लगा दूं तो भैया क्या हाल करेंगे आपका। अपनी नाक चढ़ाकर उसे धमकी देते हुए उसके शाने पर दोनों हाथ रखकर दूर भी धकेल चुकी थी।
वासिक ने बहुत तेजी से सीधे होते हुए उसके आगे हाथ जोड़े। ये देखो, हाथ जोड़ा हूँ मेरी जान साहिबा, तुमने शिकायत की ना तो उन्होंने मेरा मुंह तोड़ देना। उसके आजिज़ी से कहने पर दुआ ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। हाँ तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है, फिर मुझसे लड़ाई मत कीजिएगा, अगर की ना तो सिर्फ भैया कोई क्या पप्पा से भी कर देनी है शिकायत। वासिक प्यार से उसकी सारी मासूमाना धमकियां सुन रहा था। रात उसने उसका दिल दुखाया, फिर भी वो कितनी आसानी से उसे माफ कर गई। वासिक को उस पर बेतहाशा प्यार आया था। बिल्कुल नहीं, अब तो बस आपको प्यार करूंगा। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वो फरते मोहब्बत से उन हाथों को चूमने लगा और दुआ गड़बड़ा सी गई थी। वासिक जब भी उस पर ऐसे प्यार लुटाता वो घबरा सी जाती थी। बस बहुत हो गया, हटे परे। अपने हाथ उसके हाथों से छुड़वाकर वो उठने लगी कि वासिक ने उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। बीवी हो मेरी, वो भी नाराज, ढंग से मनाए बगैर तो नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। वो मुकम्मल शरारत के मूड में था और दुआ खुद में सिमटती मुसलसल अपना आप छुड़वा रही थी। अभी वो गुस्ताख होता कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने फौरन दुआ को आज़ाद कर दिया था। वो भी संभल कर दूर हटी थी और अंदर आते मुर्तज़ा को देखकर दुआ ने सुकून का सांस लिया था, जिसने सही वक्त में एंट्री मारी थी। ओह, मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? मुर्तज़ा मुस्कुराहट दबाता वासिक का बनता मुंह देख रहा था। तुम्हें गलत वक्त पर एंट्री देने की आदत है, वो चिढ़कर कहता उसके बेड से उठ गया और बालों में हाथ फेरकर उसने मुस्कुराती दुआ की तरफ देखा। जाने क्यों उसे एकदम अरीबा की याद आई। एक वो थी जो उसकी कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसके करीब बगैर झिझक के आ गई, पहल करने में पीछे नहीं हटी थी। और एक दुआ थी, उनके दरमियान जायज़ रिश्ता भी था, फिर भी उन लम्हात में वो उससे दूर भागती थी। आधी अधूरी बीवी चली गई है मेरे यार, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जा। मुर्तज़ा ने एक हाथ उसके शाने पर मारा और वासिक बुरी तरह से चौंक कर ख्याल से बाहर आ गया। फौरन अपने ख्यालात पर लानत भेजी थी। कल से वो जिस शर्मो हया पर फख्र महसूस करता, दुआ से और भी करीब होता महसूस कर चुका था, आज उसी शर्म पर अरीबा की बेबाकी का ख्याल गालिब हो गया। वो एक बार फिर खुद से शर्मिंदा हुआ था। वासिक को मालूम ही नहीं था वो नफ्स के जाल में धीरे धीरे फंस रहा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ये लें जीजा जी, अनु ने तुम्हारे लिए भी शॉपिंग की है। वो अपने ख्यालों से ही जंग लड़ रहा था। उधर मुर्तज़ा उसके लिए एक शॉपर लेकर आ गया। वासिक ने तेजी से सर झटका और शॉपर थामकर वो मुर्तज़ा से हल्की फुल्की बातें करने लगा। उधर दुआ मुस्कुराते हुए अपने रूम में आई थी। सबा शायद चेंज करने के लिए वॉशरूम में बंद थी। अपने में मगन सी वो आगे बढ़ी कि उसकी निगाह अपनी राइटिंग टेबल पर रखे उस छोटे से पैकेट पर गई थी। पैकेट खुला हुआ था और उसमें सुर्ख गुलाबों से बने कंगन साफ छलक रहे थे। महकते हुए सुर्ख गुलाब ने दुआ की सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। किसकी है ये? वो हैरान हुई और उसने वो पैकेट उठाया तो एक छोटा सा कागज फिसल कर गिरा था। दुआ ने कदमों में पड़ा वो कागज का टुकड़ा उठाया और निगाहें तेजी से उस तहरीर पर फिसली थी, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए जिसकी कलाई में कंगन नहीं थे और वो उसके लिए उदास है। तहरीर पढ़ते ही वो मुस्कुराई और कागज का छोटा टुकड़ा दराज खोल कर अंदर डाल दिया और वो कंगन पैकेट से निकाल लिए। ताज़ा सुर्ख गुलाब जिनकी महक दिल तक को मुअत्तर कर रही थी। उसने फूल नाक से लगाया और एक गहरी सांस ली। कैसी दिल फरेब खुशबू थी उन कंगन की। वो आम कंगन नहीं थे, मोहब्बत से दिए गए तोहफा थे। तुम्हें भी मिल गई कंगन? वो गुलाबों की ताज़ा खुशबू में खोई हुई थी कि सबा की शोख आवाज़ पर मुस्कुराकर मुड़ी। ड्रेस चेंज करके वह उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। देख लो, मेरे मियाँ को भी मेरा ख्याल है। सुर्ख गुलाबों को प्यार से छूते हुए वो इतराई और सबा ने उसका खिला हुआ चेहरा देखा और प्यार से उसका गाल थपथपाकर वो मुस्कुराई। वो तो हैं, आप खुश हो ना? सबा के नरमी से पूछने पर दुआ हंसी, फिर ताजुब से पूछ बैठी, सबा, पर वासिक को किसने बताया कि मैं फूलों के कंगन चाहती हूँ? मैंने तो उससे जिक्र किया ही नहीं था। मुर्तज़ा ने बताया होगा, उसका खाना भी हजम नहीं होता वासिक को हर बात बताए बगैर। सबा खुशदिली से बोलती हुई ड्रेसर की तरफ चली गई और दुआ कांधे झटक कर एक बार फिर उन गुलाब के फूलों की खुशबू अपनी सांसों में उतारकर तेजी से ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी थी। अब उसे भी लिबास तब्दील करना था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आसमान पर तारीकी फैली और जगमग करते सितारों के दरमियान चांदी का वो नीम दायरा अपनी रानाई से बिखेरता आसमान पर मुस्कुराता गाजी की सारी बेताबियां देख रहा था। डिनर के बाद लॉन में चहलकदमी करते हुए एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों पर लगातार घेराव किए हुए थी। मम्मा जान शायान के रूम में थी और आज शायान को उसके बेडरूम में आना था। उसकी हालत क्या हो रही होगी वो सोच सोच कर मुस्कुराया जा रहा था। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और फिर चारों तरफ बिखरी सुहानी हवाओं की खुशबू अपनी सांसों में उतार ली। जब से तुम मेरे बने हो तो जैसे मौसम भी मेरे इश्क का गुलाम बन गया है। वह सरशार सा सोचता एकदम से अंदर की जाने बढ़ा था। मामा जान को जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए वो रूम में जा चुकी थी। प्रिंस पहले ही सो चुका था। वह धीरे धीरे चलता उधर आया जिधर उसके होने का दिल इशारा कर रहा था। शायान लाउंज में फर्श पर बैठी टेबल पर अपनी सारी बुक्स रखे दिलजमी से पढ़ने में मसरूफ थी। गाजी मुस्कुराते हुए उधर ही चला आया। वो पेन लबों के दरमियान में दबाए बड़े इन हमाक से कुछ रटने में मशगूल थी।
याद करने में वो इतनी खोई हुई थी कि उसे गाजी के फिर आने की खबर नहीं हुई। न जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा था उसकी बेखबरी पर। वो दिन रात उसके ख्याल में खोया हुआ था और उसका सनम ऐसा बेखबर। अब तक उसके इश्क की आग शायान के दिल तक नहीं पहुंची थी। तुम्हारे कातिल लबों को छूने का बस मुझे हक है। नागवारी से पेन उसके लबों से निकाली और टेबल पर फेंकने वाले अंदाज में लुढ़काकर वो सोफे पर आराम से बैठ गया। उधर शायान बुरी तरह से चौंकी, फिर सटपटाकर गोद में गिरा दुपट्टा उठाकर सर पर लपेटने लगी थी कि वो बोल पड़ा, तुम्हारा ये आंचल अपने सामने मुझे बस शानों तक नजर आना चाहिए मिसेस वजदान। गॉट इट? लगातार उसके चेहरे को देखते हुए तहकुम से कहा और शायान ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा और उधर सिर्फ संजीदगी देखकर हाथों ने तेजी से हरकत की और जो दुपट्टा सर पर लपेटने जा रही थी वो बस शानों पर फैला लिया। गुड, अब ये स्टडी बंद करो और मेरे पास आकर बैठो। चेहरे पर संजीदगी, आवाज में सख्ती और गुस्सीली निगाहों से वो उसे देख रहा था। शायान को यकीन नहीं हो रहा था वो चंद घंटों पहले वाला गाजी है। उस वक्त तो वही गाजी लगा जब वो उस घर में आई थी, वैसे ही संजीदा, वैसा ही सख्त। एकदम से गाजी के अंदाज बदल जाने पर बेइंतहा खौफ सा महसूस हुआ था। इतने दिनों से वो उसके नरम प्यार भरे लहजे की इतनी आदी हो गई थी कि अब ये आवाज उसे अजनबी सी लगी थी। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने तुमसे? इस बार आवाज और सख्त हुई और टुकर टुकर गाजी की सूरत देखती शायान यूं उठी कि जैसे 1 मिनट की भी देर हुई तो गाजी उसका दम ही निकाल देगा। एक बात कितनी बार दोहराऊं, खड़ी मत रहो, बस करीब आओ मेरे। अपने सख्त की रूप में आ जाए और शायान का दम ना निकले, ये अब तक नहीं हुआ था। वो तेजी से उसके करीब बैठी थी और बहुत डरते डरते उसकी जबान से निकला, ले छूले मगर डांटे तो नहीं? गाजी ने आंखें सुकेड़कर उसकी शक्ल देखी और उसका बाजू जकड़कर अपने करीब खींचा। वो घिसटते हुए उसके करीब हो चुकी थी। काली आंखों के खौफ ने भूरी आंखों में और तड़प जगाई थी, लेकिन अभी उसे सख्त मूड में रहना था। सताया है ना उसकी जान ने उसे, तो अब वो भी उसे सताकर मजा लेगा। तुम मेरा गुस्सा दूर करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रही हो? वो उसी संजीदगी से अपनी भूरी आंखों में ढेरों चमक लिए उसे घूर रहा था। शायान ने फौरन कई बार नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं जी, मैं क्यों आपको रिश्वत दूंगी? वो आपने बोला था ना मेरे साथ लॉन में चलो, लेकिन मैं नहीं गई तो आप गुस्सा हैं और अब मुझे ऐसे ही तो सजा देंगे? जल्दी जल्दी डर कर बोलती वो बहुत मासूमियत से उसे देख रही थी। खाजी ने एक बात नोट की थी, वो अब उससे डर रही थी, लेकिन जुमले हर्फ अलग अलग नहीं कर रही थी। इसका मतलब था कि वो उसका डर कुछ कम करने में कामयाब हो गया। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं नफ्स पसंद हूँ, जो अपनी ख्वाहिशात बस तुमसे पूरी करना चाहता हूँ? उसके फूल से नरम गालों पर उंगली फेरते हुए वो अब भी संजीदा था, मगर दिल में वो पल पल शायान की घबराती हालत पर कह कहे लगा रहा था। वो एकदम से परेशान नजर आने लगी थी। नहीं वजी नहीं, आप तो कभी मुझे ऐसे वैसे नहीं लगे। आप तो बहुत अच्छे हैं। परेशान सी सूरत और मासूमियत भरा इजहार। गाजी का दिल बेकरार सा होने लगा था। ऐसे वैसे यानी कैसे? अभी उसके गालों पर उंगली फेरते हुए वो संजीदा ही बना हुआ था। मतलब वैसे जैसे गंदे लोग होते हैं। मतलब बताने के चक्कर में वो उल्टा बोल गई। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो मैं गंदे लोगों जैसा हूँ? पेशानी पर सलवट पड़ी और भवें सुकेड़कर शायान का गाल उंगलियों से चुटकी में दबाया। नहीं, मैं गलत बोल गई। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप गंदे हो ही नहीं सकते। घबराहट में वो लगातार उसके अच्छे होने का इजहार कर रही थी। इस बार हल्के से मुस्कुराया। तो फिर कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, प्यार से फरमाइश की और शायान ने ना सिर्फ सर झुकाया बल्कि अपनी उंगलियां भी चटखाने लगी। बोलो ना, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं? अब भी कितना कदम दूर हूं तुम्हारे दिल से? सारी संजीदगी दूर हो गई और वो उसके गाल पर अपने लब रखता मध्यम सी आवाज में बोला। शायान का दिल कहा कि कह दे, शायद एक कदम भी नहीं, लेकिन अब जबान चुप हो गई थी। वो कैसे इजहार कर सकती थी? गाजी ने उसकी खामोशी महसूस की और एक गहरी सांस लेकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुमसे इजहार फिर कभी सुन लूंगा, अभी बस इतना कि उठो, रात बहुत हो गई, अब सोते हैं। दोनों हाथ खींचा और अपने साथ शायान को भी लेकर सोफे से उठा था। वो मुझे पढ़ना है। सोना यानी गाजी के बेडरूम में जाना? वो हिम्मत नहीं रखती थी उसके साथ एक बेड शेयर करने की। पहले मुझे पढ़ लो मेरी जान। वो उसे उठाकर बाजू में भर लेता कि शायान तेजी से अपना हाथ छुड़वाकर सोफे के पीछे भागी थी। उसका मुंह बना था। प्लीज आप जाएं। सोफे की बैग थाम कर एक इल्तिजा से उसके लहजे में थी। गाजी के होंठ गुलाई में बने और भवें खींचकर उसका अंदाज देखा। यानी तुम्हें रूम में नहीं जाना है? शायान का चेहरा घबराया। वो खिलाया हुआ उसे मुकम्मल शरारत पर उकसा रहा था। मैं उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या कहे। अजीब मुश्किल में थी। तुम्हें बाकायदा तौर पर एक कोर्स सिखाना पड़ेगा कि तुम मुझसे बोलना सीख जाओ। वो धीरे धीरे बढ़ा और शायान सोफे की बैग छोड़कर उल्टे कदमों से चलना शुरू हो गई थी। तुम्हें जुमले बोलना सिखाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखाना है। इसके लिए बेडरूम में जाना जरूरी है गायनी साहिबा, ताकि तुम अपने शौहर के बीमार दिल का इलाज कर सको। वो शरारत से बोलते हुए एक एक कदम बढ़ा रहा था और शायान पीछे खिसकते खिसकते सीढ़ियों से टकराई। फिर गाजी को देखते हुए वो बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ी थी। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए वो भी उतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ता उसके पीछे था।
सीढ़ियां तो चढ़ चुकी थी, अब जाए किधर? वो इधर उधर देखने लगी। एक तरफ प्रिंस का रूम था और दूसरे रूम में उसकी मामा जान कब्जा जमाए हुई थी। अंदर चलो माई क्यूट लव, आपका ठिकाना मेरे दिल के साथ मेरा बेडरूम भी है। वो उसे शरारत से देखता आगे बढ़ा था और शायान बहुत तेजी से नफी में सर हिलाकर प्रिंस के रूम में भाग जाती कि खाजी ने चीते से फुर्ती भी दिखाते हुए उसे दबोच लिया था। वो डर कर चीख पड़ती कि खाजी ने तेजी से उसके लबों को अपने लबों में दबोच कर उसकी चीख अपने होंठों में दबा ली और इसी तरह उसके लबों पर अपने लबों की शिद्दत सख्त करते हुए वो बेडरूम में आया था। शायान बुरी तरह से मचलती उसकी बाहों में छटपटा सी रही थी। खाजी की यही शिद्दत तो उसे डराती थी। उधर वो अपने प्यासे दिल को सैराब करता, ठोकर से डोर बंद करता उसी हालत में बेड की तरफ बढ़ा था। दोनों बेड से टकराए और उसी हालत में वो शायान समेत नर्म बिस्तर पर गिरा था। कुछ सीखा मैडम गायनी? अच्छे से उसकी सांसें उखाड़ कर ही सांसों को रिहाई देकर बहुत शरारत से पूछा था शायान। क्या बोले, क्या उसे देखे? बस आंखें नीचे खाजी की बाहों में सिमट रही थी। चेहरे पर बिखरी लाली, लरसते लबों का खुल कर गहरी सांसें लेना, उन लम्हों के जादू ने खाजी को मशहूर सा कर दिया था। कैसी साजिशें करता है तुम्हारा इश्क, वो मुझे तबाह कर डालेगा। खूबसूरत आवाज और भारी हुई और झुककर एक बार फिर वो उसके चेहरे के हर नक्श को अपने होंठों से दहकाना शुरू हो गया। पल पल बढ़ती उसकी जसारत से शायान का दम निकलने लगा था और वह सचमुच ही बेहोश हो जाती। खासी तेजी से खुद को संभाल कर उसके वजूद को अपनी मजबूत बाहों से आजाद करते हुए बेड से ही उठ गया। सो जाएं शानी साहिबा, आज का सबक बस इतना ही था। मुस्कुराती आवाज धीमी भी थी और खुमार आलूद भी। शायान बर्क की तेजी से अपना दुपट्टा संभालती उठी, बेड के कोने में आई और दूसरे ही लम्हे वो कंफर्टर खोलकर उसमें छुप चुकी थी। उधर गाजी होंठ गोल मोल करता उसकी सारी तेजी देख रहा था। फिर सर झटक कर हंसा और खुद भी एक तरफ बेड के किनारे पर आकर लेटा था। कंफर्टर मौजूद नहीं है मिसेस वजदान, मेरे जैसे एसपी से बचने के लिए। खुद भी कंफर्टर अपने ऊपर डालकर सुकर सिमटकर शायान की कमर थाम कर अपने करीब खींच लिया। वो बुरी तरह से घबराई। मेरे नाम का हर्फ अजबर करवा चुकी हो तो मुझे, अब तो बोलना सीख जाओ कि वजी नहीं सिर्फ वजी कहते हैं। पल पल उसे कसते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी आवाज की शोखी शायान के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट खिली, लेकिन उसकी कस्ती गिरफ्त से वो अब भी घबराई हुई थी। तुम मेरी जिंदगी हो, अब तो बस ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तुम्हें। अपनी बाहों में भर कर तुम भी आदी हो जाओ, हर रात ऐसे ही सोना है तुम्हें। अपने वजी की धड़कनें सुनते हुए जरा सा चेहरा उठाकर शायान का घबराया शर्माया चेहरा देखा, मोहब्बत में डूबकर कहा और उसके गाल शिद्दत से चूमकर दोबारा सर तकिए पर रख दिया। सो जाओ मेरी जान, प्यार से कहकर आंखें बंद कर ली। ऐसे भला कैसे नींद आ सकती है, शायान ने चिढ़कर सोचा, मगर कोई चारा ना पाकर सख्ती से आंखें बंद कर ली। पर वो गलत थी। मोहब्बत से भरपूर बाहों में ऐसा सुकून था कि चंद पल ही लगे थे, नींद ने उसे आ घेरा था। ऐसी पुरसकून और मीठी नींद ने आ घेरा कि सोते सोते ही उसने करवट बदली और गाजी के सीने से लगकर उसकी कमर में अपने हाथ डाल गई। काश ये प्यार तुम जागते में मुझे दिखाती। अब तक जागते गाजी ने मुस्कुराकर सोचा और उसे और भी खुद में समेटते हुए वो भी सोने की कोशिश करने लगा। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो 7 माह का आधा चांद अपनी झलकियां बालकनी के शफाफ गिलास से झलकाता जैसे मुस्कुरा दिया जब अपने बेडरूम का दरवाजा खोलकर मुस्तफा अंदर आया था। उसने फिजा में बसी महबूब की दिलफरेब खुशबू अपनी सांसों में उतारी थी। वो धीरे धीरे चलता बेड पर आकर बैठ गया। अनम ड्रेसिंग में थी और उसका दुपट्टा वहीं बेड पर रखा हुआ था। मुस्तफा बेड पर सीधा लेटा और दुपट्टे को उठाकर अपने चेहरे पर रख दिया। आंखें बंद करके उसने एक मदहोशी से अपने अंदर उतरती महसूस की थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसके जहन से कभी अपने काम के मुतालिक सोचें जुदा हुई हों। वो कहीं भी रहता उसके जहन में एक साथ कई सोचें चलती रहती थी। कब क्या करना है, कैसे लड़ना है, अपने सिपाहियों से क्या काम लेना है और उन सब के साथ यजदान गाजी खानजादा की अपनी खुद की जंग। लेकिन आज और अभी उसी वक्त उसके दिलो दिमाग में बस अनम और उसका ख्याल बसा हुआ था। वो क्या था, उसे आगे क्या करना है, उस वक्त सब उसके दिलो दिमाग से महव हो चुका था। याद था तो बस इतना कि वो उसे अपना मुकम्मल तौर पर बना लेना चाहता था। अपनी मुद्दतों की बेताबियां उसके वजूद पर दर्ज करके अपने दिल को सुकून बख्श देना था। ड्रेसिंग के डोर की खिसकने की आवाज़ उसके कानों में आई तो उसने आंखें खोली और अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाकर जरा सा सर उठाकर ड्रेसिंग से निकलती अनम को देखा और एकदम से वो उठकर बैठ गया। उधर अनम उसे बेडरूम में मौजूद पाकर नर्वस सी हुई। अपने दुपट्टे से बेनियाज वजूद पर एक निगाह डाली और तेजी से सिमटकर चोर निगाहों से मुस्तफा की तरफ देखा और एक तरफ रखे अपने ब्लैक स्वेटर को। वो तो चाहती थी कि वो अपना आप छुपाकर नीचे जाए, लेकिन मुस्तफा ने बेडरूम में आकर उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। वो गहरी निगाहों से अनम को सर से पैर तक देख रहा था। उसका फेवरेट ब्लैक कलर का फ्रॉक सूट, लेकिन एक चीज उसकी पसंद की हद से खारिज थी। उसके सूट के गले और दोनों आस्तीनों के बारीक कपड़े से बाजू और गर्दन यहाँ तक के कांधे भी झलक रहे थे। वो उठा और दुपट्टा वहीं बेड पर रखकर अनम की तरफ बढ़ा और उसे करीब आते देखकर वो और भी घबराई थी। अल्लाह, ये बादशाह साहब कहीं उसे बाहर जाने ही ना दे। अनम की बच्ची स्वेटर ड्रेसिंग सी पहनकर आती। घबरा घबरा कर सोचती वो पल पल करीब होते मुस्तफा की निगाहों से धुआं बनकर उड़ने की ख्वाहिश सी करने लगी।
وہ قریب آیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شہادت والی انگلی پل پل جھکتے انم کے چہرے کے نیچے ٹھوڑی پر رکھی تھی. انگلی کو چنبش دی اور انم کا چہرہ اونچا کر دیا. اب تک اس کے چہرے پر میک اپ کا جادو اپنی پوری آب و تاب سے اس کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا. اب اس میں شرم و حیا کی لالی نے گھل کر مصطفیٰ کو مکمل بہکانے کا کام سر انجام دینا شروع کر دیا تھا. تم میرے فیوریٹ کلر میں ملبوس ہو. میرے لیے یہ ڈریس کا انتخاب کر کے تمہارا یہ ہوش ربا سراپا میرے ہوش بھی اڑا رہا ہے. لیکن کیا تمہارا اسی ڈریس میں ڈنر پر جانے کا ارادہ ہے؟ اس کی گھمبیر آواز پر انم نے بند ہوتی آنکھیں کھولی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مرون لپسٹک سے سجے ہونٹ مسکرائے. ایک بجلی سی گری اور مصطفیٰ کو اپنی ساری توانائی خرچ کرنی پڑی تھی خود کو سنبھالنے کے لیے. انم نامی قیامت اب اس پر ٹوٹنے والی تھی. مجھے معلوم ہے میں اگر ہاں بھی کہہ دوں گی تو بھی آپ مجھے منع نہیں کریں گے. وہ اسی شرم کی مسکراہٹ سے اسے دیکھتی آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی. مصطفیٰ نے آنکھیں سکیڑی. انگلی ہنوز اب بھی اس کی ٹھوڑی کے نیچے اس کے چہرے کو اونچا رکھے ہوئے تھی. یہ ڈریس صرف آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے پہنے، لیکن اس پر میں نے سویٹر کیری کرنا ہے ورنہ آپ خود جانتے ہیں اس طرح میں کیسے جا سکتی ہوں. وہ بہت شرما کر مشکل بولی اور مصطفیٰ کا دل کیا ابھی اور اسی وقت اس کے وجود پر ایسے چھا کر برسے کہ اپنی برسوں کی پیاس ہی کیا زندگی بھر کی تشنگی مٹا کر انم کے پھول کی طرح کھلاتی. مگر ہائے یہ مجبوریوں کی بیڑیاں. شکر کریں مسز ڈنر کرنے جانا ہے ورنہ جس طرح آپ نے مجھے بہکانے کے لیے یہ لباس سے بے تن کیا ہے نا اس وقت تو. دلنشی مسکراہٹ سے کہتے ہوئے اس نے جو انگلی انم کی ٹھوڑی پر رکھی تھی وہی انگلی پھسلتی ہوئی اس کی گردن سے لے کر شانوں سے ہوتے ہوئے اس کے لباس کی باریک کپڑے کی آستین سے جھانکتے اس کی دودھیا بازو تک اوپر سے لے کر نیچے تک پھری تھی. ایک سحرن سے تھی جو سارے وجود میں دوڑ گئی. انم کی پلکیں فوراً گلابی گالوں پر گر گئی تھی. مصطفیٰ کی انگلی نے آہستہ سے پھر شانے تک کا سفر طے کیا تھا اور اس کے شانے پر انگلی پھرنی شروع ہوئی تھی. جیسے چاند بتلیوں کی آڑ میں اپنی چاندنی بکھیر دیتا ہے اسی طرح اس کے لباس سے جھانکتا اس کا دودھیا سراپا اسے اب پوری قوت سے اپنی جانب کھینچ رہا تھا. کیا کہتی ہو ہم کہیں اور چلیں؟ اس کا دل اب بری طرح سے مچل اٹھا تھا انم کو سیدھے وہیں لے جانے کا جہاں اس نے اس کے سامنے اپنا آپ پیش کر دینا تھا. ٹھوکر گلالیاں بکھیرتے گالوں پر دہکتے ہونٹ رکھتی ہے لبوں نے کیا مجسم ریشم کو چھوا. انم کی پاگل کر دینے والی مسحور کن خوشبو نے مصطفیٰ کے جذبات میں آگ لگا دی. ہونٹ شدت اختیار کر گئے اور ہاتھ گستاخ. وہ بہک رہا تھا اور انم کی جان حلق میں آنے لگی. مصطفیٰ. وہ اس کی شانوں پر سے اس کی شرٹ دبوچ گئی. مصطفیٰ کے ہاتھ اس کی کمر پر جکڑے اور اس نے انم کو اس طرح خود میں بھیجا تھا گویا اسے خود میں سنبھالے گا. بہت صبر کیا ہے تمہیں پانے کے لیے. اب تمہاری طلب میرے دل و دماغ کو جکڑ رہی ہے. میں تم میں کھو کر سب بھول جانا چاہتا ہوں. میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، سب بھول کر بس تم میں ڈوب جانا ہے. میری جنونیت مجھے اب پاگل کر دے گی. پل پل گستاخی پر آمادہ اس کے ہاتھ اور جا بجا گردن اور شانے پر پھرتے وہ انگارہ بنے ہونٹ وہ اتنی شدت اختیار کر جائے گا اسے معلوم ہوتا تو کبھی بھی وہ یہ لباس زیبتر نہیں کرتی. مصطفیٰ پلیز. سختی سے آنکھیں بھینچے اس کے ہونٹوں سے بس شدت سے یہی التجا نکلی تھی. مصطفیٰ نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ اٹھایا اور ایک دم سے اسے کمر سے اٹھا کر وہیں ڈریسر پر بٹھا دیا. ایک ایک لمحہ ان بھیگے لبوں کی سرخی مجھے پینی ہے تاکہ یہ مجھے کبھی روکنے ٹوکنے کی گستاخی نہ کریں. بس مجھے اپنی کرنے دیں. اس کے ہونٹوں پر شدت سے اپنا انگوٹھا رگڑ کر انم کے جبڑے اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں جکڑ کر خود کو جھکایا تھا اور پوری شدت سے سرخ لبوں کو دبوچ کر اس نے انم کی ساری التجائیں اپنے ہونٹوں میں جذب کر کے ان کا گلا گھونٹ دیا. اپنی شدت اس کے لبوں پر درج کرتے ہوئے مصطفیٰ کو خود لگا تھا کہ وہ اب اور بہکا تو پھر اس روم میں بس محبتوں کی آوازیں رہ جائیں گی. اس کے لبوں کو آزادی دی اور بہت تیزی سے پیچھے ہو کر اس نے انم کی طرف رخ موڑا تھا. اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے چند گہری سانس لی. خود کو سنبھالا تھا. یہ اس کے مضبوط اعصاب کا ہی کمال تھا کہ بس چند ہی پلوں میں وہ خود پر قابو پا چکا تھا. آؤ چلتے ہیں. اس روم میں رہنا اب تمہارے لیے خطرناک ہو جائے گا. خود کو سنبھال لیا تو وہ کہتے ہوئے مڑا اور اس کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری تھی. اپنے ڈریس کی کھل چکی ڈوریاں لرزتے ہاتھوں سے باندھتی انم جیسا خود بھی لرز رہی تھی. اس کی ذرا سی جسارت سے اس کا حلیہ بکھر کر اسے اور بھی حسین بنا گیا تھا. پلیز میرے قریب مت آئیے. مجھے بس اب جان ہے. سب بہت ریکارڈ لگائیں گے. اپنی طرف پھر سے بڑھتے مصطفیٰ کو وہ ایسے شرم سے ہلکے سے چیخی کہ وہ بے اختیار ہنس پڑا. انم خفا ہو کر پلٹی اور اپنا بکھر گیا حلیہ ٹھیک کرنے لگی. تمہارے قریب آنے سے تو تمہارے فرشتے بھی مجھے روک نہیں سکتے. اپنی مخصوص مسکراہٹ سے کہتے ہوئے وہ قریب ہوا. اس کا لرزتا ہاتھ نرمی سے الگ کیا اور اب وہ اس کی ڈوریوں کو باندھ رہا تھا. پورا حلیہ بگاڑ دیا آپ نے. شیشے میں ان دونوں کا عکس صاف چھلک رہا تھا. بے ساختہ وہ شکوہ کر بیٹھی اور وہ جان لیوا انداز میں مسکرایا. یہ صرف ایک چھین تھی مسز یزدان غازی خانزادہ. اب تو آپ کو تعمر اس سرپھرے کی شدتیں برداشت کرنی ہوں گی. سوچو کیا حال کروں گا میں تمہارا. اس کے کھلے بالوں کو محبت بھری نرمی سے اپنی مٹھی میں جکڑا اور انم کا چہرہ پیچھے کی طرف جھکایا. مت کرے. وہ جس طرح گھبرائی. مصطفیٰ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پوری محبت سے اس کا سر کئی بار چوم کر چھوڑ دیا. اوکے اب کوئی گستاخی نہیں. جلدی سے تیار ہو جاؤ ساتھ چلتے ہیں. پیار سے اس کا گال تھپک کر وہ بیڈ کی طرف چلا گیا اور انم نے شکر کا سانس لیا تھا. شکر ہے بادشاہ صاحب میری بھی ماننے کی موڈ میں آئے.
وہ دل ہی دل میں سوچتی تیزی سے مڑی اور آئینے میں جیسے ہی اپنا چہرہ دیکھا مصطفیٰ کی گستاخیوں سے اور بھی حسین ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ خود اسے محو کر گیا۔ وہ کب ایسی حسین تھی، ایسی چمک کب اس کے چہرے پر تھی؟ یہ سب تو اس کی ہیرو کی دین تھی۔ شکر کے احساس سے اس کی پلکیں نم ہوئی۔ انو جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ میں واقعی تمہیں روم سے نکلنے ہی نہ دوں۔ اسے شیشے کے سامنے ساکت سا کھڑا دیکھ کر وہ مسکراتی آواز میں بولا اور انم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اس نے بغیر کسی میک اپ کی چیزوں کو ہاتھ لگائے صرف بالوں کو ٹھیک کیا تھا۔ مصطفیٰ کی محبت کے رنگ سے جب چہرہ ایسا حسین ہو گیا ہے تو وہ مصنوعی رنگوں سے کیا خود کو سٹائے۔ تیزی سے سویٹر پہنا، اس کا لباس اب لانگ سویٹر میں چھپ گیا تھا۔ وہ مڑی اور خود کو دیکھتے مصطفیٰ پر صرف ایک نگاہ ڈالی اور وہی رکھا اسٹالر اپنے سر کے ارد گرد باندھ کر وہ بیڈ کے قریب آئی تھی۔ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر وہ مصطفیٰ کے پاس آئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈال کر انگلیوں کو ان مضبوط انگلیوں میں پھنسایا تھا۔ چلیں یزدان غازی صاحب، اس کی بھوری آنکھوں میں چہرہ اٹھا کر دیکھتی بولی اور وہ دل سے مسکرا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پسندیدہ رنگ میں رنگ گئی تھی۔ نہ ٹوکا نہ روکا، لیکن سب جان کر وہ وہی کرنے لگی جو اسے بھی اور بھی مقدس سا بنا رہا تھا۔ جھک کر اس کی سبھی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا مقدس لمس چھوڑا، پھر ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر وہ دونوں روم سے نکلے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات گہرے سیاہ رنگ میں ڈھلتی داغدار سی ہوئی تھی۔ اس سیاہ رات میں اجلال مینشن بلند و بالا غرور سے سر اٹھائے اپنے اندر ڈھیروں سیاہی سمیٹے اسی شان سے جگمگا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتی عائزہ کی نگاہ اندر آتی اریبہ پر پڑی۔ سٹیپ چڑھ کر آتی اریبہ کا چہرہ آج ہر احساس سے خالی تھا۔ عجیب سا سرد و سپاٹ بے تاثر سا چہرہ۔ آر یو اوکے اریب؟ عائزہ وہیں تھم کر اسے فکر مندی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اریبہ ذرا دیر کے لیے ٹھہری، پھر اسے نہ جانے کیا ہوا تھا وہ عائزہ کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہوئی تھی۔ جب سے واسق کے گھر سے نکلی تھی اس کے دل میں نفرت و انتقام کے علاوہ کے علاوہ دکھ اور توہین کا احساس کبھی غبار بھرا ہوا تھا۔ کوئی اپنا نہ ملا جو اس کے غبار کو دھل دیتا۔ اب جو عائزہ نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ عائزہ اسے اتنی بری طرح سے روتے دیکھ کر شوق سی ہوئی تھی۔ وہ اریبہ تھی ہر مسئلے کو ہلکے میں لینے والی۔ وہ تو اتنی بے بسی سے اس دن بھی نہیں روئی تھی جس دن یزدان نے اسے ہاسپٹل سے نکالا تھا۔ وٹ ہیپنڈ اریب؟ کیا ہو گیا بتاؤ مجھے؟ اس کے لیے فکر مند سی ہوتی وہ اس کی پشت سے لاتے ہوئے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ اریبہ نے اس کی گردن سے اپنے بازو ہٹائے اور ذرا سا پیچھے ہوتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا تھا، عائزہ میں کیا بہت گری ہوئی لڑکی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اذیت بھری تکلیف ابھری تھی اور عائزہ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھی۔ کس نے کہا ایسا؟ اسے سمجھتے ہوئے دیر نہیں لگی تھی کہ ایسے زہریلے الفاظ کسی نے اس سے کہے اور وہ کوئی قریبی ہی ہوگا۔ تیز آواز میں پوچھتے ہوئے اس نے اریبہ کے آنسو بھی گال سے صاف کیے۔ ازیق، کیا میں ہر مرد کی جسم کی بھوکی ہوں؟ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی جیسے عائزہ کو یہ سن کر خون کھول گیا۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ کس نے ایسا کہا تم سے، اسے میں دیکھ لوں گی۔ جس شخص نے بھی اریبہ سے ایسی گھٹیا بات کی ہے، اب عائزہ تو اسے کسی حال میں نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اس نے آج مجھے بہت برا بھلا کہا، میرے لیے بہت گرے ہوئے الفاظ یوز کیے۔ وہ اب ہچکیوں کے درمیان اسی طرح اذیت سے بولے جا رہی تھی اور وہ سب سنتی غصے سے جبڑے بھینچ گئی۔ مرتضیٰ نے کہا ہے ایسا؟ عائزہ کی آنکھوں میں برہمی چھلکی۔ اب تک وہ صرف مرتضیٰ کو ہی جانتی تھی جو اریبہ سے ایسے زہریلے انداز میں بولتا تھا، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی اجلال کی بیٹیوں کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کر سکے۔ نہیں، اریبہ نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور عائزہ اب متعجب بھی تھی۔ پھر کون؟ مرتضیٰ سے تو میں کئی دن سے ملی بھی نہیں ہوں، وہ کیا کہے گا؟ اسے تو مجھ سے بات کرنا بھی نہیں پسند۔ ناک سکیڑ کر پانی روکتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ تو پھر کون؟ اس کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتی۔ یزدان کبھی ایسے جملے نہیں نکال سکتا، عائزہ سپاٹ آواز میں کہہ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اریبہ اور اس کی باتیں بس ان دونوں کے درمیان میں رہنا چاہیے کیا خیال آتی اسے لے کر روم کی طرف بڑھی تھی۔ بھیا اور ایسا کہیں، وہ تو کہنے والے کا منہ توڑ دیں گے۔ ساتھ چلتی اریبہ روتے روتے بار بار ناک سکیڑ رہی تھی۔ عائزہ کچھ نہیں بولی، بس روم میں آئی، دروازہ بند کیا اور اریبہ کو اسی طرح تھام کر لے آ کر بیڈ پر بٹھا دیا، ساتھ ہی ٹیشو کا باکس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کس کے پاس گئی تھی تم؟ ٹیشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کرتی اریبہ کو وہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے وہ قریب ہی بیٹھ گئی۔ انسپکٹر واسق کے پاس۔ آنکھیں سختی سے رگڑی اور عائزہ کو یقین کرنے میں وٹ؟ اس سے تمہارا کیا ربط؟ وہ متعجب سے اریبہ کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایزی کل رات، وہ دھیرے دھیرے ساری باتیں بتاتی کہ عائزہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اسے برہمی سے گھور بھی رہی تھی۔ آر یو میڈ؟ اس 2 کوڑی کے آفیسر کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم بے وقوف، اس طرح تم کسی بھی لڑکی کی باہوں میں چلی جاؤ گی؟ جب ساری باتیں سن لی تو اس نے اریبہ کو سختی سے ڈانٹا بھی تھا۔ اریبہ شرمندگی سے محسوس کرنے لگی۔ بس مجھے وہ مرتضیٰ جیسا لگا۔ اس نے عائزہ سے نگاہ چراتے ہوئے سر بھی جھکا لیا۔ بار بار ٹیشو سے چہرہ رگڑتے ہوئے اس کا چہرہ آنسوؤں سے زیادہ ہونے والی اہانت کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ اریبہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا اسے ایک کس لگا دے، اس بات پر نہیں کہ وہ ایسی حرکت کر چکی ہے، بلکہ اس بات پر کہ اس 2 ٹکے کے پولیس آفیسر کے ساتھ اریبہ خانزادہ نے رومانس لڑایا۔ ہاں، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ اریبہ ساری شرمندگی بھلا کر بھڑکی۔
میں اب جب تک اس فاسق کو مزہ چکھا نہیں لوں گی نا تو تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی آگ سی بھڑکی۔ آئزہ کے دماغ میں چند پل میں اسے کامیابی حاصل کرنے کا سگنل دیا تھا۔ وہ جو ابھی تک غصہ ہو رہی تھی، اب اسے قدرت نے وہ موقع دے دیا تھا کہ وہ اپنا کام شروع کر دے۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اریبہ نے اسے دیکھا اور پھر وہ تفاخر سے گردن اٹھا کر نفرت کے زہر سے بجھی آواز میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ اس نے مجھے گرا ہوا کہا ہے نا، اور میں اس سے بھی ایسا ہی ثابت کروں گی، اس کی بیوی کے سامنے، اس کمشنر کے سامنے۔ اس کمشنر کو بہت غرور ہے نا اسے اپنے خاندان کے بچوں پر۔ مجھے جب دیکھتا ہے وہ کمشنر تو اس کی آنکھوں میں نفرت ہوتی ہے، تو میں اسے دکھا دوں گی کہ نفرت کا اصل چہرہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بولتی گئی اور عائزہ کو پہلی بار اریبہ اپنی اور اجلال کی کاپی لگی۔ اسے اور اجلال خانزادہ کو بھی تو کمشنر وجدان سے نفرت تھی، اور یہ نفرت اریبہ کے دل میں بھی اتر چکی تھی۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ یزدان سب سے بڑی پرابلم ہے۔ عائزہ کے چہرے پر بے چارگی سی تھی، مگر آواز میں مکاری کی بو صاف چھلک گئی۔ تم میری مدد کرنا چاہتی تھی نا، تمہیں بھی تو یزدان بھیا سے بدلہ لینا ہے نا۔ تم مجھ سے ہاتھ ملاوی تھی، ہم دونوں مل کر کمشنر کے سارے خاندان کے ہر فرد کی زندگی کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ ہاتھ آگے بڑھایا اور عائزہ کے ہونٹوں پر مکار مسکراہٹ ابھری، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر اس کے ارادے کی پختگی جانچی۔ اور یزدان، اس کا کیا کرو گی؟ یہ نہ ہو تم اپنے بھیا سے ہار جاؤ، ان کو بھی مزہ چکھانا ہے۔ ہار یا جیت مجھے کبھی ڈرا نہیں سکتی، لیکن جو بے عزتی میری ہوئی ہے نا، وہ بدلہ تو لے کر رہنا ہے۔ وہ اپنے عزم میں پکی تھی، جو سوچ چکی تھی وہ کر کے رہ گی۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ کچھ دن پہلے کی افشین کو وہ نصیحت بھلا چکی تھی۔ تقدیر ایک بار پھر ایک اور افشین بنانے کی چال چل چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان پر تاروں کی جھرمٹ میں آدھے چمکتے چاند کا عکس ہوٹل کے گراؤنڈ کے بیچوں بیچ نصب ہوز کے صاف و شفاف پانیوں میں لہروں کی صورت میں بنتا بگڑتا فوارے سے گرتے پانیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ہوا صاف اور آسمان پر گولے سے بنتے بادلوں کے درمیان چاند چپکے چپکے جھانکتا گراؤنڈ میں گزرتے جوڑوں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا اپنی راہ پر گامزن تھا۔ اسی ہوٹل کی جھلملاتی روشنی میں انم مصطفیٰ کے بازو میں اپنا ایک ہاتھ ڈالے اعتماد سے چل رہی تھی، چہرے کی چمک ایسی کہ چاندنی بھی پھیکی پڑ جائے، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کی نگاہیں اسے چہرے پر ٹک جاتی تھی۔ فاسق کے ہمراہ دعا کا چہرہ اور مرتضیٰ کے ہمقدم صبا کے چہرے پہ بھی اندرونی خوشی سے چمک رہے تھے۔ بس ایک شاکر تھا جو سب سے پیچھے اپنے کانوں میں لگے بلوٹوتھ کے ذریعے ادھر سے آنے والی بات سنتا اور بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس کے باس کا آرڈر تھا کہ کسی کو بھی خبر نہیں ہونی تو وہ چوکنا ہی تھا۔ مصطفیٰ، بہت خوبصورت جگہ ہے، آپ یہیں مجھے لے کر آنا چاہتے تھے؟ ہائی ہیل کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتی انم بہت دھیمی مگر خوشی سے بھرپور آواز میں بولی تھی۔ مصطفیٰ نے گردن تیرچی کر کے اس کی طرف دیکھا اور ذرا سا جھکا۔ ایک دم نہیں، یہاں لوگوں کی بھیڑ ہے، یہاں بس ہم ڈنر کرنے آئے، اس کے بعد آپ کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بڑی جرت سے وہ اس کے گال چھو کر سیدھا ہو گیا، اور انم جو اس کی بات سے گھبرائی تھی اس کی اس حرکت پر دنگ ہونے کے ساتھ ہی حیا سے سرخ ہو گئی۔ قدم لڑکھڑائے اور مصطفیٰ نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ سنبھل کر مائی لو، ابھی تو بہت سے مرحلے آنے ہیں۔ اس کی دھیمی سرگوشی انم کو ایک ایک قدم چلنا مشکل لگنے لگا۔ پیچھے چلتے ہوئے شاکر کو ایک دم سے کچھ انجانا سا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنی ولف سے تیز آنکھوں سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی کان کے لو مسلتے ہوئے چند قدم آگے چلتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ انم کے ہمراہ مطمئن تھا۔ شاکر نے تیزی سے چل کر چند قدم کا فاصلہ طے کیا اور مصطفیٰ کے ہم قدم ہو گیا۔ اس نے گردن موڑا اور شاکر کی طرف دیکھا، دونوں کا دو قامت میں بالکل ایک جیسے تھے۔ اس کے کان کے پاس جھکا اور مصطفیٰ نے غور سے اس کی بات سنی۔ انم نے تیزی سے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ انم کا دیکھنا تھا کہ مصطفیٰ سنبھلا۔ تم ریسٹ روم جانا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ اور 10 منٹ بعد مجھے آ کر بتاؤ ریسٹ روم کا راستہ کس طرف ہے، اوکے؟ آنکھوں میں اشارہ ہوا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کا کاندھا تھپکا، کاندھے پر انگلیوں کا خاص اشارہ۔ شاکر نے سب ذہن نشین کیا۔ اوکے صاحب، ڈھونڈ کر آتا ہوں، اور سر جھکا کر یہ کہتے ہوئے بہت تیزی سے گیا تھا۔ واسق اور مرتضیٰ کی نگاہ بہت دور تک پیچھے گئی تھی۔ کہیں اس بار ہوٹل لے آنے کا وہی مقصد تو نہیں؟ مرتضیٰ نے دل میں سوچا اور بس کاندھے جھٹک کر صبا کے ساتھ چلنے لگا۔ ریسٹ روم جانے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انم حیران سی تھی۔ بڑی معصومیت سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ جب میں ساتھ ہوتا ہوں نا تو وہ ہر کام مجھے بتا کر انجام دیتا ہے۔ تم ان سب چکروں میں مت پڑو، بس سوچو ولف سے ملاقات کیسی رہے گی۔ انم نے منہ بنا کر مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی وہ پراسرار مسکراہٹ دیکھی۔ جب وہ ایسے مسکراتا تھا نا تو اسے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ نا ایک دن مجھے ضرور پاگل بنا دیں گے، وہ تپی، اور مصطفیٰ اسی طرح مسکراتے ہوئے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ کو انگلی سے چھو کر پوری طرح سے شاکر کی آتی آواز پر متوجہ ہو گیا۔ اسی لمحے اس ہوٹل سے بہت دور اجلال مینشن کے محل میں اجلال خانزادہ کے موبائل پر میسج بیپ ہوئی، اور انہوں نے بہت تیزی سے اپنا موبائل اوپن کیا تھا۔ ڈھیروں پکس اور ایک عدد ویڈیو کے ساتھ خلیل کا پیغام آ چکا تھا۔ باس، یزدان خانزادہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آیا، بس کمشنر اور اس کی بیوی کو چھوڑ کر اس کا پورا خاندان ہے۔ جیسے انہوں نے خلیل کا میسج پڑھا، ان کی رگوں میں ایک بے چینی سی گردش کرنے لگی تھی۔ بہت تیزی سے انہوں نے وہ ساری پکس اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی، اور اجلال خانزادہ نے اپنے دل میں جذبات کے طوفان اٹھتے محسوس کیے تھے۔ ان کا صبر و قرار لوٹنے والی وہ پری پیکر ان کے سب سے بڑے دشمن کے ہمراہ تھی۔ وہ اس شاہیان سے زیادہ قیامت تھی، اس بات کا آج انہوں نے اقرار کیا تھا۔
انہوں نے اس بار ویڈیو دیکھی اور پھر وہ ساکت ہو گئے. وہ ہنسنا، قاتل لبوں کا بننا، بگڑنا اور شرما کر اپنے لبوں کا دبا لینا، سب دیکھا تھا انہوں نے. اور یہ بھی دیکھا تھا کیسے یزدان کے ہونٹ اس پری کی گلابی گالوں کو چھو کر الگ ہوئے تھے. آگ سی بھڑکی اور اپنی رگوں میں انہوں نے لاوا سا بہتا محسوس کیا. نہیں یزدان خان زادہ، تیرے باپ نے مجھ سے میری معصوم تتلی چھین لی تھی، لیکن تجھے میں اس پری کو چھونے نہیں دوں گا. نہ صرف تیری بیوی میری بنے گی، بلکہ میں تیرے ایک ایک اعضا کو کاٹ ڈالوں گا جس نے اس کو چھوا ہے. وہ نفرت سے جبڑے بھینچ کر گھرائے اور انہوں نے بہت تیزی سے خلیل کو کال ملائی. یس باس. خلیل مصروف سا تھا اور آواز احتیاط سے نکالتا ادب سے بولا، خلیل مجھے ابھی کی ابھی یزدان کی بیوی اپنے خاص مکان پر چاہیے. دوٹوں کا انداز اور ادھر کچھ لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا. باس. آواز آئی مگر کچھ پست سے تھی، جیسے وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا مگر وفاداری نے اس کا گلا کسا ہوا تھا. نہیں سنوں گا خلیل، مجھے وہ لڑکی چاہیے. کمزور احتجاج کا گلا کس دیا اور وہی دو ٹوک انداز، جو بھی راستہ ہو اپناؤں، چاہے خون کا دریا بہہ جائے، مگر وہ لڑکی مجھے آج اپنی باہوں میں چاہیے. ان کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی. یہ آگ بس یزدان سے اس لڑکی کو چھین کر ہی ان کو ملے گی. باس وہ عام لڑکی نہیں، یزدان خان زادہ کی بیوی ہے، ذرا سا صبر کر لیں. پھر وفاداری کا پھندا گلے میں پھنسا ہوا تھا، پر وہ پھر بھی پست لہجے میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا. ایک بار کی ضد سے وہ بھلے کامیاب رہے تھے، لیکن اس بار کا سامنا کہیں رنگ ہی نہ بدل دے. یہی خطرہ خلیل کو ستا رہا تھا. اس سے پہلے وہ مطمئن تھا، مگر ادھر کچھ دنوں میں جو اسے اطلاع ملی تھی، اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا، یزدان غازی خان زادہ اپنی بیوی پر ہاتھ ڈالنے والے کی زندگی میں طوفان لا سکتا ہے. اس کے قہر سے بچ کر نکلنا مشکل ہو سکتا ہے. نہیں ہوگا مجھ سے صبر. سنا تم نے خلیل؟ وہ چینکے اور دوسری طرف سوچتا خلیل بالکل خاموش ہو گیا. ایک بار چھین چکا اس کا باپ مجھ سے شایان کو، دوسری بار وہی کام اس کے بیٹے کو نہیں کرنے دوں گا. مجھے وہ ساری زندگی کے لیے چاہیے. سمجھے تم؟ کسی بھی مافیا سے مدد لو، لیکن یہ لڑکی اب میری دسترس میں ہو. اجلال خان زادہ کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا. ان کے اوپر وہی پاگل پن سوار ہو چکا تھا جو انہیں وحشی بنا دیتا تھا. باس آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ خلیل اب بھی سمجھانا چاہتا تھا. وہ کچھ نہیں کر سکتا خلیل، کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھے تم؟ وہ اور اس کا باپ اب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم اسے لا رہے ہو، سمجھے تم؟ اس کے آگے ایک انکار نہیں سنوں گا. وہ ایک بار پھر غصے سے دھاڑ کر ادھر موجود خلیل کو مجبور کر چکے تھے. اوکے باس. وہ وفادار تھا اور اپنے مالک کا متی. اپنی اب جان بھی جائے پھر بھی اس جنگ میں اترنا ہی تھا. حکم پر اطاعت کی اور اجلال خان زادہ نے تیزی سے کال کٹ کر دی. تم آؤ گی تو بس میرے پاس. تمہارا وہ گیدڑ یزدان کچھ نہیں کر سکتا. خیالوں ہی خیالوں میں وہ اسی پری پیکر سے بولے اور پاگلوں کی طرح انہوں نے کہکہا لگانا شروع کر دیا تھا. ان کے کہکہے سے کھلی بالکنی سے جھانکتا چاند جیسے اداس سا ہوا تھا اور ہواؤں کے زور سے اٹھتے سیاہ بادل کا لبادہ اوڑھ کر وہ کہیں آسمان میں گم ہو گیا. سیاہ تاریکی دور دور تک پھیلتی چلی گئی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.